عمران خان 2 دن مسلسل عدالتوں میں پیشیوں کے بعد لاہور روانہ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان 2 دن مسلسل مختلف عدالتوں میں اہلیہ کے ہمراہ پیش ہوئے، اپنے بیانات ریکارڈ کروائے، کاغذات پر دستخط کیے اور آج واپس لاہور روانہ ہو گئے۔ عمران خان کا توشہ خانہ کیس میں بیان ریکارڈ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے توشہ خانہ کیس کی عدالت میں بھی پیش ہوئے۔ عمران خان نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، تمام 35 سوالات کے جواب قانونی نکات پر ریکارڈ کروائے۔ عمران خان نے کیس میں بطور گواہ اپنے سابقہ ملٹری سیکرٹری کو بلانے کا کہہ دیا۔ جج ہمایوں دلاور نے سماعت کل صبح 9 بجے تک ملتوی کر دی۔ عمران خان پریشر لیتے نہیں، پریشر دیتے ہیں۔ عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں آج قرآن شریف کے سامنے سوالوں کے جوابات دیے اور انگریزی زبان میں جج ہمایوں دلاور کے 35 سوالات کے جواب نہایت پر اعتمادی اور بلا خوف و جھجک دیے۔ نواز شریف یا آصف زرداری کی طرح نہ ٹانگیں کانپی، نہ ماتھے پر پسینہ آیا۔ توشہ خانہ کیس ٹرائل روکنے کی استدعا پر کل سپریم کورٹ میں سماعت۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس ٹرائل روکنے کی استدعا کر رکھی ہے، جس کو کل جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سنا جائے گا۔ عمران خان کے وکلاء پر امید ہیں کہ عدالت ان کی درخواست منظور کر لے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی میڈیا ٹاک۔ 2 دن عدالتوں میں پیشیوں کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی آج میڈیا سے گفتگو میں بتایا، پی ٹی آئی 37 میں سے 30 ضمنی الیکشن جیتی، جس کا خوف پی ڈی ایم حکومت پر ہے۔ یہ چاہے مجھے جیل میں ڈالیں، نااہل کریں، جو مرضی کریں، تحریک انصاف کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سپریم کورٹ میں سویلینس کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل پر سماعت۔ سپریم کورٹ میں سویلینس کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، کیا 102 گرفتار افراد کے خلاف دفاعی تنصیبات پر حملے کے براہ راست شواہد ہیں؟ حکومت کی جانب سے دوبارہ فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کی گئی، جس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ عدالت کل فیصلہ سنائے گی۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ اسلام آباد پولیس فاشسٹ حکومت کی اعلیٰ کار بن گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جوڈیشل کمپلیکس میں حاضری کے وقت اسلام آباد پولیس آپے سے باہر جوڈیشل کمپلیکس سے صحافی رضی طاہر اور طارق کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں صحافی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے گئے۔ دونوں جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کی پیشی کی کوریج کے لیے موجود تھے۔ غیر آئینی نگران حکومتوں کی پی ڈی ایم کے لیے سہولت کاری ایکسپوز۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں موجود غیر آئینی نگران حکومتوں کی پی ڈی ایم کے لیے سہولت کاری ہر دن کھلتی جا رہی ہے۔ نگران حکومت سیاست میں ملوث وزراء، معاونین اور مشیروں کو فوری طور پر ڈی نوٹیفائی کرے۔ الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خط بھی لکھ دیا۔ گھریلو ملازمہ تشدد کیس کی مرکزی ملزمہ کی عبوری ضمانت 7 اگست تک منظور۔ سیشن جج کی بیوی کا گھریلو ملازمہ بچی پر تشدد کیس میں عدالت ملزمہ کو مسلسل ضمانت میں توسیع دیے جا رہی ہے۔ دوسری طرف تشدد کا شکار بچی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ کیا اس ملک میں کمزور کے لیے انصاف کی کوئی امید نہیں بچی؟ زندگی کا کوئی شعبہ مہنگائی سے بچا نہیں۔ نااہل حکومت کے 1.5 سال میں جہاں پیٹرول، ڈیزل، بجلی، آٹا، گیس، چینی اور دیگر اشیاء خورد و نوش مہنگی ہوئی ہیں، وہاں پر ایک سال میں سب سے زیادہ مہنگائی اسٹیشنری کی مد میں 64% ہوئی۔ نئے سال کے کورس 100% مہنگے ہو گئے اور چھوٹی کلاس کے بچے کا کورس 25,000 اور 8ویں کلاس کے بچے کا کورس 40,000 اور یونیفارم اس کے علاوہ ہے۔